تو جناب اسپیکر صاحبہ، میں نے اس دن جب بات کی میں یہ بتا رہی تھی کہ این او سی کے بغیر آپ لوگ جائیں گے تو ادھر آپ لوگوں کے لیے رکاوٹیں ہوں گی. پھر شہباز گل کی طرح گلے، اور جس طرح یہ 9 مئی کے آپ لوگ رونا دو رہے ہو، 1 مہینے سے 40 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہو اس غریب صوبے کی، اور صرف اپنے یہ تقریریں کر رہے ہو کہ مجھے کال آئی ہے، مجھے یہ مسئلہ تھا، مجھے وہی وہ اپنے قصے ہر بندہ سنا رہے. تو پھر ایسا نہ ہو کہ یہ 21 ستمبر کے قصے پھر اگلے 5 سال سناتے جاؤ. لیکن جب ہائی کورٹ نے آپ لوگوں کو این او سی دے دیا ہے تو پھر تو ہماری حکومت تھی پنجاب میں پی ایم ایل این کی، ہم قانون کے مانتے ہیں، عدالتوں کے آرڈر مانتے ہیں، اس لیے کوئی بھی رکاوٹ ادھر نہیں تھی، نہ راستہ بنتا. لیکن میرے خیال سے میری تقریر کی وجہ سے آپ لوگ ادھر پشاور سے 3 بجے روانہ ہوئے اور 6 بجے پہنچ گئے ہو. 6 بجے سب کچھ بند تھا، پھر ہر چیز بند تھی ادھر کہ کوئی آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا. جناب اسپیکر صاحب، پھر بھی میں منسٹر صاحب سے معذرت خواہ ہوں. نہ تو میں نے عدت کے کیس کی بات کی تھی جو قدرت اللہ جج کے آرگومنٹس ہوئے تھے اس عدالت میں، نہ میں نے اس کی کوئی بات نہیں کی تھی، نہ میں نے سیتا وائٹ کے لیے کوئی بات کی تھی، نہ میں نے ٹریرن خان کا حق مانگا تھا کہ اس کا باپ کا حق اس کا نام دے دو. میں نے تو اسے کوئی بات نہیں کی کہ آپ لوگ خفا ہو گئے ہو. اور نہ میں نے ریحم خان کی کتاب کی بات کی کہ اس میں یہ باتیں تھی اور اس کی ایکسپلینیشن دو قوم کو، اور نہ میں نے کوئی اور اس طرح بات کی ہے. میں تو آپ کہہ رہی تھی کہ نہ آپ کا ہیلتھ منسٹر ہے، نہ آپ کا فائنانس منسٹر ہے، نہ آپ کا کوئی حکومت کس طرح چل رہی ہے. یہ تو 9 مئی کے وہ جو رونا آپ دو رہے فونوں کا، تو میں نے آپ کو کہا تھا پھر یہ 21 ستمبر کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے تھے. آپ لوگ پہ خفا تھی کہ پھر میرے بھائی ہو، میں بچانی نہیں آؤں گی. میں تو کلیئر آپ کو کہہ رہی تھی، آپ لوگ پہ خفا ہو رہی تھی. آپ لوگ اتنے 4 دنوں سے 40 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہو اور یہی کہہ رہے ہو کہ فوج نے ہمارے ساتھ یہ کیا وہ کیا. فوج نے کرنا ہے، یہ ملک اگر سنبھالا ہے تو فوج نے سنبھالا ہے، اور اس فلور سے میں فوج کو سلوٹ کرتی ہوں. آپ سب لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ اس فوج کی وجہ سے 1947 سے لے کے یہ فوج جو ہے ہمارے ملک کو سنبھال رہا ہے. زلزلہ جب تھا 2005 میں تو آپ لوگ گئے تھے، سارے لوگ جو نکال رہے تھے وہ فوج جاتی ہے. پھر دسمبر 2010 میں جب سیلاب آیا تو ہمارے بچوں کو کس نے بچایا؟ فوج نے بچایا. آپ لوگ ایک منٹ، آپ لوگوں کو سمپل بات بتا رہی ہوں. میں نے آپ کی بات سنی ہے، اطمینان سے میری بات سنیں، تسلی رکھے. ایک بات میں کرتی ہوں، اب سب لوگوں کو شکایت ہے نا فوج سے. آپ لوگ پلیز مہربانی کر کے چیف منسٹر کو گزارش کریں کہ ایک نوٹیفیکیشن لکھے کہ ہمارے صوبے سے فوج کو نکالے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. ایک نوٹیفیکیشن تو کر کے دے دینا کہ ہمیں فوج نہیں چاہیے، تو بات ہی ختم ہے. آپ لوگوں کی حکومت ہے، آپ لوگ پلیز پریکٹیکل آئیں. یہ 40 لاکھ روپے روزانہ جو اس ایوان پہ خرچ آ رہا ہے، کمیٹیاں بنی ہے، لیجسلیشن کرو، قانون سازی کرو، کوئی بل بناؤ، کوئی کام کرو، ترقی کے کام کرو. یہ کیا آپ ڈول بازوں کی باتیں کرتے ہو؟ یہ کیا آپ لوگ جو ہے پھر ہنستے مونچھے مرولنے کی باتیں کرتے ہو؟ یہ آپ لوگوں کو زیب نہیں دیتی یہ باتیں. میں تو صرف ایک بہن کی طرح آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں. یہ آپ لوگوں سے 2013 سے آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. جب لوگ آپ آئے میں آپ کو یاد دلاتی ہوں، بہت جوش و خروش سے تھے کہ تعلیمی ایمرجنسی آئیں گے. آپ لوگوں کی ہیلتھ کا منسٹر نہیں ہے. کیوں آپ لوگوں نے ہیلتھ منسٹر کو ہٹایا؟ آپ لوگوں کے ساتھ لوکل گورنمنٹ کا نہیں ہے، آپ لوگوں کے ساتھ فائنانس کا منسٹر نہیں ہے، سی این ڈبلیو کا منسٹر نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. یار اس کے لیے بیٹھ جاؤ، اس کے لیے بیٹھ جاؤ. ایڈوائزر ہے، میں منسٹر کا پوچھ رہی ہوں کہ جو پاور ہوتی ہے وہ ایڈوائزر کے پاس نہیں ہوتی. یہ بھی آپ لوگوں کو نہیں پتا، وہ منسٹر کے پاس ہوتی ہے. بڑی محکموں کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ پھر منسٹر کرتا ہے.
اس میں بھی چیخ ایڈوائزر اور معاون خصوصی یا کوئی اور، یہ اس کے لیے سمجھو تاکہ آپ لوگ تو تقریریں کرتے ہو، تقریریں چھوڑو اور لیجسلیشن پہ آؤ، اس صوبے کو چلاؤ۔ 11-12 سال ہو گئے ہیں، مجھے آپ لوگوں پہ افسوس ہے، اور آپ اس آرمی کی بات کرتے ہو جس کے کندھے پہ تم لوگ آئے ہو۔ آپ میں پھر بھی اس فوج کی، فیض حمید کی، وہ میں سلام ان کو کرتی ہوں۔ جب آپ کے بل پاس کرتے تھے تو عمران خان کہتا تھا کہ ہمارے لیے کورم کو پورا کرتا تھا۔ یہ آپ لوگوں کے کہنے کی بات ہے، جو اس نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کا 4 سال حکومت اس نے فوج نے چلائی ہے، اس کے شکریہ ادا کرو۔ جو وزیر اعظم کہتے ہو، ہیلی کاپٹر جو روزانہ وہ جاتا تھا وہ فوج کی وجہ سے، جو عمران خان کو بلی گالا لے کر جاتا تھا پھر میٹنگ کے لیے واپس لے کر آتا تھا۔ اس پہ سوچو، یہ چھوڑ دو۔ یہ 1 ہفتہ آپ لوگوں نے ضائع کر دیا ہے، روزانہ کے 40 لاکھ روپے آپ لوگوں نے ضائع کر دیے، اس بات پہ افسوس ہے۔ اور اگر کردار پہ بات کرتے ہو، اگر کردار کی وہ کرتے ہیں تو پھر بیٹھ جاتے ہیں، آپ ہمارے لیڈروں کی کردار کشی کریں اور ہم آپ کی لیڈر کی کردار کشی کریں گے، وہ پورے پاکستان کا مقابلہ کر دے گا۔ تو آپ لوگ پلیز، میں پھر بھی آخری دفعہ یہ ریکویسٹ کرتی ہوں، یہ ڈرامہ بند کریں، یہ روزانہ فوج کے خلاف نہ کریں، اس کا شکریہ ادا کریں جو ہمارے بارڈروں کو سنبھال رہے ہیں، جو 40-50 ہزار تنخواہوں پہ وہ دن رات ادھر ہوتے ہیں، ہمارے ملک کو سنبھال رہے ہیں، ہماری معیشت کو سنبھال رہے ہیں، اب سب لوگوں کو سنبھال رہے ہیں۔ صبر رکھے، اطمینان سے میری بات سنیں، اطمینان سے سنائیں، آپ لوگوں کو لمٹ میں بولے تاکہ پھر آپ کو بولنا آتا ہے تو ہمیں بھی بولنا آتا ہے۔ ہم بھی ممبر ہیں اس ایوان کے، ہم بھی اس ایوان کے ممبر ہیں اور ہم بول رہے ہیں، آرام سے بول رہے ہیں، آپ لوگ آرام سے سنیں پھر جواب دیں۔ میں بالکل نہیں کہوں، اپنے ٹائم پہ اٹھیں گے اور وہ کریں گے۔ اور ججوں کی بات جو آپ کر رہے ہو، تو جو جج آپ کے حق میں بولتا ہے اس کے لیے ہائے، آپ کو امین کا وہ درجہ دے دیتے تو پھر ہائے ہوتا ہے، لیکن جو آپ کے خلاف بات کرتا ہے، قانون کے تحت فیصلے دے دیتا ہے، اور تو آپ اس کی مخالفت میں کود دیتے ہو، پھر اس طرح اس کے ساتھ لگے رہتے ہو۔ یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ ججوں کو بھی ڈرا رہے ہوں اور اس پہ کیس بناؤ گے اور اس کو ذلیل کراؤ گے؟ یہ مجھے اس بات پہ افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہو۔ اور اگر آپ لوگوں نے خود آئین کے ساتھ، قاسم سوری نے اس طرح نہ کیا ہوتا کہ آرڈر نہیں مانا اور ہم نے کہا کہ ہم سائپر کو لہرا کے وہ مان رہے تھے، تو جی صوبیہ جی تھینک یو میڈم اسپیکر صاحب۔ پلیز آپ وائنڈ اپ کریں۔ میرے بھائیوں، بالکل تسلی رکھو، آپ سب لوگ آئے ہو، آپ لوگوں نے ووٹ لیا ہے، اور ادھر آپ لوگ تقریروں کے لیے نہیں آئے ہیں، نہ آپ لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں اس کے لیے آپ لوگ ادھر آئے ہوں، یا آپ لوگ جو خفا ہو یا کوئی عذاب میں ہو تو اس کے لیے نہیں آئے ہو۔ ادھر اگر آپ لوگ آئے ہو تو 40-50 ہزار ووٹ لے کے اس عوام کی خدمت کے لیے آئے ہو۔ یہ ایک منٹ بہت قیمتی ہے، یہ لیجسلیشن بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آپ لوگ لیجسلیشن کرے، آپ لوگ عوام کی آواز بنے، ان کے مسائلوں پہ بات ادھر کرے۔ کمیٹیاں بنی ہیں تو کمیٹیوں میں جو ہے بزنس بھجوائیں۔ ہم 1 ہفتے سے انتظار کر رہے ہیں، آپ لوگ یہ جو ہے نا اپنے وہ تقریریں کنٹینر کے اوپر ایک رات کو اس طرح کرے، وہی جو اس میں آپ لوگوں نے ڈی چوک میں لگایا تھا، پلیز وائنڈ اپ کریں۔ اسی طرح ایک کنٹینر لگاؤ اور روزانہ یہ تقریریں ادھر کرو تاکہ ہمارے یہ صوبے کے عوام کا پیسہ تو ضائع نہ ہونا، 40 لاکھ روپے پر ڈے۔ اس کی آپ لوگ دیکھیں، اس کا بھی ہم آپ سے حساب کتاب لیں گے۔ ابھی یہ دن ضائع ہو رہے ہیں، ان کا بھی آپ سے ٹائم آئے گا اور ان سے آپ سے حساب لے لیا جائے گا کہ آپ ادھر سپیچ کر رہے ہو، یہ ریکارڈ پہ ہے۔
کہ آپ لوگ کے 40 لاکھ Please, روپے کا بھی Subia. جو ہے یہ اس لیے Subia, کریں, please ہر wind up چیز کا کریں. حساب ہے. جس طرح آپ ججوں کا حساب کرتے ہو تو ان چیزوں کا بھی آپ کے ساتھ حساب ہوگا. انشاءاللہ آپ ہم کو جواب بالکل ملے ڈر گا. رہے ہیں. Subia, please. آپ لوگ 12%, 20% جب حکومت کی بات کرتے ہو تو پھر یہ کہ چیف منسٹر نے 20 کروڑ لیے ہیں, منسٹر نے 10 کروڑ لیے, پھر یہ باتیں آپ لوگوں کی سٹارٹ ہو جاتی ہے. کام سٹارٹ کرو, کام Thank you, سٹارٹ Madam. کرو. Madam Subia, thank you. Thank you so much, Madam Subia. Thank you.